کے پاس ڈپازٹ زیادہ نہیں ہوتے. ہول سیل بینکس کو ہم نے کہا, بڑے بینکوں کو کہا, آپ ان کو پیسے دیں اور یہ آگے جا کے کسٹمر کو پیسے دیں گے. اور وہ جو اس کا نام ہم نے دیا کامیاب پاکستان, اور وہ ہم لوگوں نے اس وقت کے پی بلوچستان آزاد کشمیر نے لانچ کیا ہے. 2 مہینوں کے اندر اندر اس میں ہم نے جو 3 ارب روپیہ دیا ہے وہ ایک قسم کا اسٹارٹ اپ ہے. اور اب ہم ریپریزنٹ پورے پاکستان میں کریں گے, اس کا روپیہ پنجاب بھی ہوگا اور سندھ بھی ہوگا. اور ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم 30 ارب سے 40 ارب ہر 3 ماہ میں دیں گے, 120 سے 160 ارب روپیہ ایک سال میں دیں گے, اور وہ ابھی سے شروع ہوگا. تو یہ اس کا سہرا بھی میں اپنا عثمان ڈار صاحب کو دیتا ہوں. اور یہ پرائم منسٹر جو ہے ریاست مدینہ کی بات کی تھی ہمارے علی بھائی نے, یہ ریاست مدینہ ہی کا کانسیپٹ ہے جس کے تحت ہم بہت کی اپروچ لانا چاہتے ہیں. اب آپ میرے سے پوچھیں گے کہ یار تم تو فائنانس منسٹر ہو, یہ باتیں تو عثمان ڈار نے بھی کر لی, گورنر صاحب نے بھی لونز کی باتیں کر لی, آپ ہمیں معیشت کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. تو 2018 کے بیچ میں جب یہ حکومت آئی تو اب تک ان کے 4 میجر ایشوز جو ہیں اور میجر ہرڈلز آئی ہیں جس کو آپ کہتے ہیں چیلنجز. پہلا تو 2018 ہی چیلنج تھا, 20 ارب روپے کا ڈالر کا جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, تو تقریباً 9 سے 10 بلین ڈالر کے فارن کرنسی لون دینے تھے. 30 ارب ڈالر کا نسخہ وہ ہماری ٹیبل پہ رکھے چلے گئے. پرائم منسٹر نے بہت کوشش کی, اور حالانکہ یہ ان کی طبیعت کے خلاف ہے, وہ کسی سے جا کے کوئی پیسے مانگے, لیکن وہ گئے, وہ سعودی عربیہ گئے, وہ یو اے ای گئے, وہ قطر گئے, وہ چائنا گئے, ملیشیا گئے. انہوں نے ہر ملک سے کہا کہ ہمیں مدد کرو. انہوں نے بڑی مدد کی بھی صحیح, لیکن وہ اتنی نہیں تھی کہ یہ ہمارا 30 ارب روپے کا جو خسارہ تھا فارن کرنسی کو, تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا. تو اس کی وجہ سے آئی ایم ایف کو ہمیں جانا پڑا. آئی ایم ایف کی آپ کو شرائط جو ہوتی ہیں کافی سخت ہوتی ہیں, اور اس سے یہ ہوا کہ ہمارے جو ہے اکانومی جو ہے جو گرو کر رہی تھی, جو آج کے ری بیسڈ اکانومی کا جو ریٹ تھا تقریباً 6% تھا, اس سے تقریباً ہم 3% کی طرف آنا شروع ہو. لیکن ساتھ ساتھ دوسرا چیلنج آ, اور وہ چیلنج تھا کووڈ. تو ابھی ہم اس چیز میں گھسے ہی نہیں تھے, مطلب ہم اس کو ٹھیک ہی کر رہے تھے کہ کووڈ آ گیا. اور کووڈ کو جس طریقے سے پرائم منسٹر نے ہینڈل کیا, اور میں صرف ان کو کریڈٹ دوں, ان کی ٹیم نے ان کے ساتھ مل کے کیا. اسد عمر صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ہمارے فیصل سلطان صاحب ہیں, اور ان کی جو ایچ او سی ہے جو جس نے کووڈ کے اوپر پوری یہ ہماری مدد کی, ان سب کو میں کریڈٹ دوں گا. لیکن سب سے زیادہ کریڈٹ دوں گا عمران خان صاحب. ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن کر دو, ساری دنیا میں ٹوٹل لاک ڈاؤن ہو رہے تھے. انہوں نے کہا یار پھر ہم لوگ ٹوٹل لاک ڈاؤن کریں گے تو ان غریبوں کا کیا ہوگا, یہ جو ڈیلی مزدور ہیں ان کا کیا ہوگا, ان کے لیے ہم کیا کریں گے. اور انہوں نے کہا نہیں ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے. سندھ میں بھی آواز آئی تھی کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن ہوگا. لوگ پرائم منسٹر کے اوپر ہنستے تھے کہ یہ اس کو پوری دنیا ٹوٹل لاک ڈاؤن کر رہی ہے, اور اس کو دیکھو یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں. لیکن اب کیا ہوا, یہ ہوا کہ ہم نے سب سے بہترین طریقے سے کووڈ کو ہینڈل کیا. لوگوں نے کہا یہ ٹاپ 3 ملکوں میں سے پاکستان ایک ہے. ابھی مجھے تمہارے بھائی نے